السلام علیکم۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے: میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اعتکاف کی تعریف: مسجد میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں: ایک جگہ جمع رہنا۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت عز و جل بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق سے مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ 10 دن کا اعتکاف: ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ کو فاتح ظہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ سارے مہینے کا اعتکاف: حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ سابقہ گناہوں کی بخشش: تو دوستو، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے ساتھ
اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کس مسجد میں کرے؟ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہترین مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہیں نہ مؤذن۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد النبوی علی صاحبہ صلاۃ وسلام میں، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کا مقصد عظیم کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجح یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، تو کبھی 29ویں شب۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکافی 10واں دن ہی مسجد ہی میں اور ان 10 دنوں میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی سے چمٹ گئے تھے۔ مسجد میں کھانا پینا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانے پینے، سحر و افطار کرنے، آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کرے گا ان سب کاموں کی اجازت ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے، صرف کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے لیے نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ عز و جل کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل کی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے جد اجزا شہروں میں پورے ماہ رمضان اور آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی ترغیب کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی جانب سے معتکفین کے لیے باقاعدہ تربیتی جدول بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو